اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن حتى تسكنه أرزقك وتمتعه فيها طويلا رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا ابدی الجائب بالخیر ابدی الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجیے محمد و اہل بیت حمد ہے ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے درود و سلام ہو اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں پر جن سے منسوب ہو کر درود اتنی فضیلت پائی کہ لا شریک آل محمد پہ درود بھیج رہا ہے صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجیے محمد و اہل میرے نہایت واجب الاحترام اہل اسلام نوجوان بزرگ بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ کو آمد امیر المومنین کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس ماہ رجب میں جتنے بھی معصومین کے نزول ہیں ان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات آج کے اس شب کے صدقے خالق کائنات آپ کے گھروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، خالق کائنات آپ کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، خصوصاً بالخصوص بابا غلام حیدر، والد محترمہ بھائی خضر عباس، زوجہ محترمہ بھائی اجاز حسین، رانا طاہر خان صاحب، ان کے پروردگار درجات بلند فرمائے۔ خالق کائنات کسی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے عزادار ماتمی کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک وہ 14 کا زوار نہ ہو جائے۔ پروردگار جو واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا میرے والد محترم علیل ہیں، پروردگار انہیں صحت کاملہ واجب عطا فرما، پروردگار جو مومنین بے اولاد ہیں انہیں نیک نرینہ اولاد عطا فرما، پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں نیک نرینہ اولاد عطا فرما، پروردگار ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ہمارے بارے میں آقا امام زمانہ کا ظہور جلد فرما، اپنی اپنی دعاؤں اور تمناؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات میرے نہایت ہی واجب الاحترام اہل اسلام نوجوان بزرگ بھائیوں، میں نے ایک لمحہ آیا کہ یار اپنی مجلس کا آغاز کر دیا، اپنے جشن کا آغاز کر دیا، میں آپ کو آپ کی فضیلت کیا بتاؤں؟ میں کہتا ہوں بڑے خوش نصیب ہو کہ اللہ نے آپ کو علی جیسا امام عطا کیا اور اس علی نے رہنے کے لیے یا اللہ کا گھر پسند کیا یا مومن کا دل پسند کیا۔ سلامت رہے مولا کو سلامت رکھے، کیا بات ہے مولا کو سلامت رہنے کے لیے یا اللہ کا گھر پسند کیا یا مومن کا دل پسند کیا۔ بند حیران ہو گئے مومن کے دل میں علی رہتے ہیں، حیران ہونے کی بات ہی نہیں، میں سمجھا دیتا ہوں، میں نے بات کی ہے تو دلیل بھی رکھتا ہوں کہ مومن کے دل پسند کیا یا اللہ کا گھر پسند کیا، پوچھ سکتے وہ سے رضا بات کی ہے دلیل دے، میں کہتا ہوں آپ میں تجھے دلیل دیتا ہوں اپنی زبانی نہیں بلکہ کائنات کے اس نبی کی زبانی جو اللہ کی وحی کے بغیر نطق بھی نہیں کرتا، جو اللہ کی جو اللہ کی وحی کے بغیر نطق نہیں کرتا۔ ایک بندہ غلاف کعبہ پکڑ کے پیغمبر کے دور میں گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا،
یا اللہ تجھے اس کعبہ کا واسطہ میرے گناہ معاف کر دے، یا اللہ تجھے اس کعبہ کا واسطہ میرے گناہ معاف کر دے، میری غلطیاں معاف کر دے۔ شہیدے میں میرے آقا محمد مصطفیٰ گزرے، میرے آقا محمد مصطفیٰ نے اس بندے کی آواز سنی، اسے دیکھے گا بندہ خدا تو اپنا واسطہ اللہ کو کیوں نہیں دیتا؟ آپ کا پیارے سماعت کو میرا سلام ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ میں اپنا واسطہ دوں؟ یا رسول اللہ کہاں میں کہاں خانہ کعبہ؟ اچھو کہاں میں کہاں خانہ کعبہ؟ یا رسول اللہ یہ عزت کی قابل ہے، یہ سجدے کے قابل ہے، یہ عزت و تکریم کی قابل ہے۔ یا رسول کہاں میں کہاں خانہ کعبہ؟ میرے آقا محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں مجھے بتا تو کیا سمجھتا ہے رحمت تجھ سے مذاق کر رہی ہے؟ رحمت تجھ سے مذاق کر رہی ہے؟ یا رسول اللہ کہاں میں کہاں خانہ کعبہ؟ میرے آقا محمد مصطفیٰ نے فرمایا مجھے بتا یہ عزت کے قابل کب ہوا، یہ سجدے کے قابل کب ہوا، یہ احترام کے قابل کب ہوا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو میری گلی کا بچہ جانتا ہے، جب سے آپ کا بھائی علی آیا یہ عزت کے قابل ہو گیا، یہ سجدے کے قابل ہو گیا۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ فرماتے مجھے بتا میرا بھائی علی، میرا بھائی کعبے میں کتنے دن رہا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کا بھائی 4 دن رہا۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ نے لے کے فرمایا بندہ خدا جس کعبہ میں علی 4 دن رہے وہ اتنا معتبر ہے جس دل میں علی 24 گھنٹے۔ جس کعبہ میں وہ اتنا معتبر جس دل میں علی 24 گھنٹے رہے۔ سبحان اللہ، ایسی حرکت ہو تو برکت ہو جاتی ہے۔ آپ سلامت رہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کہاں خانہ کعبہ کہاں میں؟ فرمایا جس دل میں علی 24 گھنٹے رہے وہ دل کتنا معتبر ہے، وہ بندہ کتنا معتبر ہے۔ بندے علی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ علی کے نوکر کی سمجھ میں نہیں آتے۔ علی کے نوکر سمجھ میں نہیں آتے، بندے علی کو تلاش کرتے ہیں۔ آپ علی کے اتنے فضائل بیان کرتے ہیں ہماری سمجھ میں علی آتے ہی نہیں۔ بھئی تمہاری سمجھ میں آنا نہ آنا کب معیار ہے؟ علی تمہاری سمجھ میں نہیں آتے تو قصور ہمارا شیعوں کا تو نہیں۔ سلامت رہے مولا کو سلام، ہمارا شیعوں کا قصور جو علی کے اتنے فضائل کرتے ہیں ہماری سمجھ میں علی آتے ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں علی کو دماغ میں لانے کی کوشش بھی نہ کرنا، علی کو دماغ میں لانے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ اس لیے قبول والو علی وہ ہے جس کعبہ میں آیا تھا وہ کعبہ پھٹ گیا تھا۔ میں کہتا ہوں علی کو اپنے دماغ میں لانے کی کوشش کرے گا تیرا دماغ پھٹ جائے گا مگر علی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ علی ہے ایسے تو حاضرات کر کے مل کے نعرہ ہے علی، دماغ پھٹ جائے گا علی سمجھ میں نہیں آیا۔ اور علی سمجھ میں آئی کیوں؟ علی کو اللہ نے علی بنایا اور مجھے سمجھ نہیں آتی جس کی سمجھ میں علی نہیں آتا وہ اعتراض شیعوں پہ کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں شیعوں سے نہ لڑا کر، لڑنا ہے تو اللہ سے لڑ کہ علی کی شان میں قرآن میں 313 آیتیں نازل کیوں کی؟ لڑنا ہے تو اللہ سے لڑ، ایک گھر بنایا وہ بھی علی کو دے دیا۔ لڑنا ہے تو ہم سے نہ لڑ، کائنات کے نبی سے لڑ، ایک بیٹی تھی وہ بھی علی کو دے۔ علی 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 یا لڑنا ہے تو ہم سے نہ لڑ، ہم تو کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں، ہم سے نہ لڑ، نبی سے لڑ۔ ایک بیٹی تھی وہ بھی علی کو دے دے۔ قبول والوں اگر آپ تھکے نہیں تو یہ بتا دوں کہ نبی نے اپنی مرضی سے بیٹی دی تھی یا اللہ نے دلوائی تھی؟ لوگ نبی کے دروازے پہ آگے تھے، یا رسول اللہ ہمیں سیدہ کا رشتہ دے دیجئے، یا رسول اللہ ہمیں سیدہ کا رشتہ دے دیجئے۔ رسول نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ۔ ایک بندہ بڑا چودھری تھا، اسے پیسے پہ گھمنڈ تھا، تاریخ میں نام بھی ہے بتا بھی سکتا ہوں۔ اسے کہا یا رسول اللہ مجھے دے دیجئے، میں بڑا مالدار ہوں، دولت مند ہوں۔
تاریخ کہتی ہے پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے، پیغمبر نے مٹھی میں کنکریاں لی، اس کے منہ کے مار کے کہا تو نے مجھے دنیا دار سمجھا ہے، تو نے مجھے دنیا دار سمجھا ہے، یا رسول اللہ ہمیں سیدہ کا رشتہ دے دیجیے۔ نبی تھے رحمت للعالمین، کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ نبی دل توڑنے نہیں بلکہ دل جوڑنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا جی سیدہ کا رشتہ، نبی خاموش ہوئے۔ اللہ نے کہا جبریل جا میرے نبی سے کہہ دے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کنیز میری ہے تو رشتہ بھی میں اللہ طے کروں گا، کنیز میری ہے تو رشتہ بھی میں اللہ طے کروں گا۔ ان کو کہو تو اپنے اپنے گھر میں چلے جاؤ، کل جس کے گھر میں ستارہ اترے گا، جس کے دروازے میں ستارہ اترے گا، سیدہ کا رشتہ اسی سے طے ہے۔ لوگ اتنے خواہش مند تھے، دن کو چھتوں پہ چڑھ گئے ستاروں کو دیکھنے کے لیے، دن کو چھتوں پہ چڑھ گئے، اتنی جلدی تھی بوڑھے تمیز بھول گئے، بزرگ بھی چھتوں پہ چڑھ گئے، ستارہ آیا، سب نے دیکھا، جو حیران ہے آپ سے بڑھ کے وہ حیران تھے۔ آیا، کسی نے کہا یہ آ رہا ہے، کسی نے کہا وہ آ رہا ہے، کسی نے کہا یہ آ رہا ہے، رانا صاحب توجہ، کسی نے کہا یہ آ رہا ہے، کسی نے کہا وہ آ رہا ہے، سب نے دیکھا، لیکن ستارہ اترا وہاں جہاں اس نے اترنا تھا، اترا وہاں جہاں اس نے اترنا تھا۔ میں نے کہا زورا تو نے جو علی کے دروازے میں ڈر نہیں تھا ٹریک اتر جاتا، یہ لوگوں کی چھتوں کے چکر کیوں کاٹے؟ زورا کہتے ہیں محسن رضا 1400 سال کے بعد بھی مولویوں نے کہنا تھا ٹوٹا تھا گر گیا، ٹوٹا تھا گر گیا۔ میں نے کہا پھر یہ لوگوں کی چھتوں کے چکر کیوں کاٹے؟ زورا کہتے ہیں محسن رضا میرا مزاج بھی کوئی تجھ جیسا ہے، مجھے بھی علی کے دشمنوں کو جلانے میں مزہ۔ ایسے تو راز مان کر کے مل گیا رہا ہے علی، میرا مزاج بھی کوئی تجھ جیسا، مجھے بھی علی کے دشمنوں کو جلانے میں مزہ آتا ہے۔ بندے پاگل جی، ہماری سمجھ میں علی نہیں آتے، تمہاری سمجھ میں علی نہیں آتے، کیسے آئیں جن کے نوکر سمجھ میں نہ آئے؟ علی کا ملنگ بتاؤ، علی کا ملنگ کسے کہتے ہیں؟ کیسا ہوتا ہے علی کا ملنگ؟ جناب مقداد مولا علی کے پاس، یا علی کافی دنوں سے گھر میں فاقہ ہے، بچے بھوکے ہیں۔ مولا فرمایا اچھا مقداد ایسا کرو، وہ جو پتھر پڑا ہے نا اس کو اٹھاؤ، میرا نام لو سونا بن جائے، میرا نام لو سونا بن جائے۔ مقداد نے اٹھایا، علی کا نام لیا، پتھر سونا ہو گیا، علی کا نام لیا۔ اب دوسرا پتھر اٹھایا، تھوڑا سا توڑا، باقی کا وہیں پہ رکھا۔ علی کا ملنگ تھا، کوئی مولوی نہیں تھا، جتنا چاہیے تھا اتنا لے لیا۔ اچھا مولا میں چلتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں مقداد باقی کا بھی لے جاؤ، تمہارے بچوں کے کام آئے گا۔ اس نے کہا مولا جتنا مجھے چاہیے تھا میں نے لے لیا، کل کی فکر وہ کرے جس کا آپ جیسا امام نہ ہو، کل کی فکر وہ کرے جس کا علی جیسا امام نہ ہو۔ مجھے مولا جتنا چاہیے میں نے لے لیا۔ اب آپ علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں، بھئی ہم کرتے ہیں تو ان کے کہنے پہ کرتے ہیں جن کے کہنے پہ تم مسلمان بنے، تم مسلمان بنے۔ اور علی کی فضیلت پہ اگر تمہیں اعتراض ہے تو میں کسی کتاب کا سہارا ہی نہیں لیتا، میں کسی کتاب کی روایت بیان ہی نہیں کرتا، کسی راوی کا نام ہی نہیں لیتا۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اللہ نے دو نبیوں سے مخاطب ہو کے فرمایا میرا گھر بناؤ۔ پریشان ہو گئے آپ، میرا گھر بناؤ۔ کون سے دو؟ ایک کا نام ابراہیم ہے، دوسرے کا نام اسماعیل ہے۔ میرا گھر بناؤ، کن کے لیے بناؤ؟ فرمایا للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ پروردگار تو جو گھر بنوا رہا ہے تجھے گھر میں رہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ فرمایا تجھے کس نے کہا میں اپنے لیے بنوا رہا ہوں؟ تجھے کس نے کہ میں اپنے لیے بنوا رہا ہوں؟ اور بیت کہتے کسی جس میں کم از کم 3 دن رہا جائے۔ پروردگار تو گھر میں رہتا نہیں، تمہیں ضرورت کیا ہے؟
فرمایا کن کے لیے؟ فرمایا اعتکاف طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ جب یہ آیت پڑھی نا مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا، کیونکہ طواف ہوتا ہے کعبہ کے باہر، سجدہ ہوتا ہے کعبہ کے باہر، رکوع ہوتا ہے کعبہ کے باہر، لیکن اللہ نے کہا اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ کون ہے جو اللہ کے گھر میں 3 دن رہے؟ بولو یار یہ سمجھ آتی ہے، کون ہے جو 3 دن اللہ کے گھر رہے؟ اور ہمارے سیاستدان اتنے شعور والے اور پڑھے لکھے ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جب میں حج پہ گیا، ڈاکٹر صاحب توجہ، میرے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا، میں نے اندر جا کے نماز پڑھی، مجھے شرف حاصل ہوا۔ میں کہتا ہوں ایسی بے وقوفی میڈیا پہ نہ کیا کر، اس لیے کہ کعبہ کے اندر نماز ہوتی نہیں۔ کعبہ کے اندر نماز ہوتی نہیں، اس لیے کہ عبادت کے لیے شرط ہے کعبہ سامنے ہو۔ توجہ توجہ توجہ، کعبہ سامنے ہو، کعبہ سامنے ہو۔ توجہ، عبادت کے لیے شرط ہے کہ کعبہ سامنے ہو۔ بندہ مولوی سے پوچھے مولوی صاحب اگر کعبہ کی کسی دیوار کو پشت ہو جائے، مولوی صاحب کہتے ہیں بندہ لعنت اللہ۔ میں کہتا ہوں مولوی پیمانہ چینج کیوں کرتے ہو؟ جس کعبہ میں علی آیا اس کی دیوار کو پشت کرنے والا لعنت اللہ اور مالک کو بھونکنے والا رحمت اللہ کہتا ہے۔ علی مولا، 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 علی مولا۔ پروردگار گھر کس کے لیے بنوا رہا ہے؟ فرمایا کوئی وقت آئے گا پھر اللہ تمہیں بتاؤں گا یہ گھر کیوں بنوایا۔ خوش نصیب ہو، میں کہتا ہوں شکر ادا کیا کرو، اور آج کی شب 2 رکعت نماز شکر پڑھ کے اس پروردگار کا شکریہ ادا کیا کرو جس نے ہم جیسے گنہگاروں کو علی جیسا طیب امام عطا کیا۔ گھر کس لیے؟ تو اللہ نے 13 رجب کو علی مولا کو کعبے میں بلا کے بتایا کہ پوچھتے تھے نا کس لیے بنوایا؟ اسی لیے بنوایا۔ جناب مریم کو واپس بھیجا تو بھی اسلام، علی کو کعبہ میں بلایا تو بھی اسلام۔ پروردگار یہ مریم کو واپس کیوں بھیجا؟ فرمایا اگر عیسیٰ کو اپنے گھر میں بلا لیتا تو عیسائیوں کے پاس دلیل ہو جاتی کہ اللہ کا بیٹا تھا تو اللہ کے ہی گھر میں آنا تھا، اللہ کا بیٹا تھا اللہ کے گھر میں ہی آنا تھا۔ میں نے عیسیٰ کو واپس بھیج کے علی کو کعبہ میں بلا کے لوگوں کو بتایا ہے، اگر علی کو کعبہ میں نہ بلاتا لوگ کہتے اللہ ہے، لوگ کہتے اللہ ہے۔ میں نے بتایا ہے، عیسیٰ کو واپس بھیجا، یہ بھی اسلام ہے۔ علی کو کعبہ میں بلا کے زمانے والوں کو بتایا میں اور ہوں علی۔ 13 رجب اپنی مرضی سے نہیں آئی بی بی کو بلایا گیا۔ اب جب بی بی چلی گھر سے تو دروازے سے نہیں آئی، دیوار نے رستہ دیا۔ توجہ، دیوار نے رستہ دیا، بی بی اندر گئی۔ ڈاکٹر 3 دن اندر رہے۔ کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ جناب ابو طالب پریشان ہو کے اپنی بیوی کو ڈھونڈتے رہے، کسی بھی جگہ 3 دن اندر رہے۔ 3 دن بعد اور تاریخ کہتی کہ جب مولا دنیا میں آئے تو جناب ابو طالب تجارت پہ گئے ہوئے تھے۔ وہاں پہ ایک عیسائی نے دیکھا جناب ابو طالب کو۔ توجہ ہے حضرات کی؟ ماشاءاللہ۔ اگر تھک گئے تو میرا سفر طویل ہے۔ تجارت عیسائی نے دیکھا، اس نے کہا آپ عبد المطلب ہیں؟ فرمایا نہیں۔ عبداللہ ہیں؟ فرمایا نہیں۔ میں کون؟ فرمایا میں ابو طالب، میں ابو طالب۔ قدموں پہ گر گیا کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے
آپ کا ایک بیٹا ہے جس کا نام علی ہے. واہ توجہ توجہ توجہ. آپ کا بیٹا ہے جس کا نام علی ہے. جناب ابو طالب حیران ہوئے, میرا بیٹا علی ہے نہیں, یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آپ کو اللہ ایک بیٹا عطا کرے گا جس کا نام علی ہوگا. جب آپ واپس جائیے گا اپنے بیٹے کو میرا سلام کہنا اور کہنا مولا زندگی رہی تو یا کلمہ بھی پڑھوں گا, آپ کی نوکری بھی کروں گا. جناب ابو طالب فرماتے ہیں بیٹا میرا علی ہے نہیں. اس نے کہا میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے آپ کا بیٹا ہے علی. اور جب جناب ابو طالب واپس آئے پیغمبر علی کو لینے گئے تھے. واہ پیغمبر اپنے بھائی کو لینے گئے ہوئے تھے. لوگ جمع ہو گئے. یا رسول اللہ, فاطمہ بنت اسد بی بی کو ہم نے یہاں سے جاتے دیکھا تھا, اللہ جانے کہاں گئے. لوگ پریشان تھے, اللہ کی رحمت مطمئن تھی. کیوں؟ کیونکہ رسول جانتے تھے اسے لینے گئی ہے جو میرا ناصر ہے, اسے لے. اچھا پیغمبر بڑے, لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا, آواز قدرت آئی اے فاطمہ بنت اسد دروازہ کھول. میں کہتا ہوں پروردگار جب بلایا دیوار سے تھا تو بھیج بھی دیوار سے, دروازے سے کیوں بھیج رہا ہے؟ اللہ نے کہا تو نہیں سمجھے گا 1400 سال کے بعد بھی مولویوں کے لیے حجت ہو جائے گی کہ فاطمہ بنت اسد بی بی اپنی مرضی سے گئی تھی. نہیں, میں دروازے سے بھیج کے ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1400 سال کے بعد بھی جب بھی تم میرا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے اندر سے جلی نہیں بلکہ علی آئے گا. جلی علی جو پریشان ہو کے مجھے سن رہے ہیں کہ یہ وہ موسم لگا جو ہمارے پاس رہتا تھا, تب میں بچہ تھا, اب میرے بچے ہیں. توجہ, لینے کے لیے گئے, رسول کے ہاتھوں پہ علی آئے. اللہ جانے مجھے جب بھی نظر آئے رسول کے ہاتھوں پہ نظر آئے تو علی آئے, رسول کے کندھوں پہ نظر آئے تو علی آئے, میدان میں فاتح نظر آئے تو علی آئے. میں کہتا ہوں جس سے تم یہ علی کی دشمنی کروا رہے ہو اور علی علی کرنا بند کروا رہے ہو, مجھے جب بھی تاریخ اسلام پہ نظر پڑی ہے مجھے ہر جگہ پہ علی ہی نظر آئے ہیں. آئے. اب لوگ حیران تھے. توجہ آپ میری طرف رکھیں. رسول نے اٹھایا, اپنی زبان چسائی, مولا نے فرمایا یا رسول اللہ تورات سناؤں, زبور سناؤں, انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ میں کہتا ہوں علی کا مقابلہ ان سے نہ کروایا کر جن کو دیکھ کے بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا, جن کو دیکھ کے بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا, ان سے علی کا مقابلہ نہ کروایا کر. اور یاد رکھنا پاگل کتا بھی ہو جاتا ہے. نشانی کیا ہے؟ کتا پاگل ہو جائے تو مالک کو بھونکتا ہے, ملا پاگل ہو جائے تو علی کو بھونکتا ہے. رسول نے اٹھایا, بندے حیران, شاطر تھے لوگ. انہیں کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو یا ننیال پہ جاتا ہے یا ددیال پہ جاتا ہے. یہ کس پہ ہوگا؟ توجہ, یہ کس پہ ہوگا؟ اور مائیں بھی بڑی کمال ہوتی ہیں. بچہ خوبصورت ہو تو کہتی ہے اپنے ماموں پہ, اس کا ناک دیکھو نا ماموں جیسا ہے, اس کے کان دیکھو ماموں جیسے. اللہ نہ کرے بچہ پیارا نہ ہو. میں نے پہلے ہی کہا تھا نا, صبح شام اس کا چاچو میرے سامنے سے گزرتا ہے, یہ اپنے چاچا پہ کہنا. اب بندے حیران تھے کہ علی آیا ہے, نہ ننیال میں نہ ددیال میں, اللہ کے گھر میں آیا ہے, ذرا لطف لیتے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں بتائیں تو صحیح آنے والا بچہ کیسا ہے, اس کا چہرہ کیسا ہے, اس کے ہاتھ کیسے ہیں, اس کی زبان کیسی ہے, اس کا پہلو کیسا ہے. پیغمبر خاموش ہوئے. آواز قدرت آئی, میرا نبی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اگر یہ پوچھے اس کا چہرہ کیسا ہے کہہ دینا وجہ اللہ ہے.
کیسا ہے؟ کہہ دینا وجہ اللہ ہے. اگر مجھے ہاتھ کیسے ہیں؟ کہہ دینا ید اللہ ہے. اگر مجھے زبان کیسی ہے تو کہہ دینا لسان اللہ ہے. اگر مجھے اس کا کلام کیسا ہے تو کہہ دینا کلام اللہ ہے. اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ جو پوچھتے جائیں تو انہیں بتاتا جا آیا جو میرے گھر میں ہے, آیا جو میرے گھر میں. اللہ نے 13 رجب کو بلایا اور رسول لے کے چلے. اب آپ کو عیسائی کی بات یاد ہے؟ کیا کہا اس نے کہ اپنے بیٹے کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میری زندگی رہی تو کلمہ بھی پڑھوں گا, آپ کی نوکری بھی کروں گا. آپ پیغمبر لے کے چلے. سامنے جناب ابو طالب ہے. جناب ابو طالب نے یہ منظر دیکھا. اس کا آگے فرمایا یا رسول اللہ مبارک ہو, اللہ نے آپ کو بھائی عطا کیا. مبارک ہو, اللہ نے آپ کو بھائی عطا کیا. تاریخ کہتی ہے رسول کے ہاتھوں پہ امیر المومنین نے کروٹ بدلی. بابا کی طرف دیکھے گا, بابا پہلے مشرم بن وحیب کا سلام تو پہنچا دو. جس عیسائی نے سلام دیا اس کا نام تھا مشرم بن وحیب. مشرم میم شین رے میم واہ عین یہ بے وحیب. مشرم بن وحیب کا سلام تو پہنچا لو. میں کہتا ہوں ان کا مقابلہ ان سے نہ کروایا کر جو آتے ہی رسول کے ہاتھوں پہ قرآن سنائیں, تورات سنائیں, زبور سنائیں, انجیل سنائیں. ان کا مقابلہ کرواتے ہو ان سے جن کو سورہ بقرہ یاد نہیں ہو سکی. مالکوں سے کسی کو نہ ملا. مالکوں کو اللہ نے شان عطا کی, کسی کا کمال نہیں. اچھا علی مولا پہلی دعوت کا اہتمام بھی علی کے گھر میں کیا گیا. اسلام کی پہلی دعوت کا اہتمام علی کے گھر میں. یا رسول اللہ اللہ کا گھر بھی تو ہے, جو اللہ کا گھر بھی تو ہے, اہتمام وہاں کیوں نہیں کر لیتے؟ پاک پیغمبر نے فرمایا اندھے ہو گئے ہو, تمہیں نہیں پتا رحمان کے گھر میں بت ہیں, عمران کے گھر میں بت نہیں ہے. رحمان کے گھر میں بت ہیں, عمران کے گھر میں بت نہیں. اللہ نے رسول نے 3 دن تک محفل علی کے گھر میں سجائی. اور آج میں نشانی بتانا چاہتا ہوں. کچھ ایسے لوگ ہیں, دعوت ہوئی, اہتمام ہوا, لنگر کیا, جناب محمد مصطفیٰ کھڑے ہوئے, ابو جہل اٹھا, اس نے شور مچا دیا, لوگ چلے گئے. محمد مصطفیٰ حیران, لنگر بھی کھا گئے, اعلان بھی نہیں سنا. دوسرے دن ایسے, تیسرے دن تاریخ کہتی ہے میرے نبی کھڑے ہوئے. اب ابو جہل لگا, ابو طالب نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اب تجھے اس وقت تک ابو طالب یہاں سے ہلنے بھی نہیں دے گا جب تک میرا بھتیجا محمد اعلان نہ کر لے. توجہ توجہ توجہ, اعلان نہ کر لے. میرے آقا محمد مصطفیٰ کھڑے ہوئے اور دعوت عامدی کہ تم میں سے کوئی ہے جو میرا وسیع بننا چاہے, میرا بھائی بننا چاہے, میرا مددگار بننا چاہے. لیکن سارے خاموش تھے. تاریخ کہتے 3 دفعہ 11 سال کا بچہ کھڑا ہوا, لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کرتا ہوں, میں آپ کی گواہی دیتا ہوں. 3 دفعہ علی اٹھے, رسول نے بٹھایا. رسول بتانا چاہ رہے تھے کل کوئی یہ نہ کہے علی کو اس لیے نائب بنایا. علی بھائی جو تھا جب 3 مرتبہ علی کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا. علی کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا. آپ کا گنبا کہ میں تمہارا سردار ہوں, آپ میرے وسیع ہیں, میرے خلیفہ ہیں, میرے بھائی ہیں. اللہ کی توحید کا نعرہ علی کے گھر میں بلند ہوا. اللہ نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا مالک ہوں میں. اگر میرا نعرہ تیرے گھر میں بلند ہوا ہے تو میں تیرے بیٹے کا نعرہ 1.25 لاکھ کے مجمع میں بلند کروں گا. 1.25 لاکھ کے مجمع میں. غدیر, غدیر یاد ہے, غدیر, غدیر کو نہ بھولنا, اس لیے کہ ہم غدیر کو بھول ہی نہیں سکتے. کعبہ کی لکیر کو نہ بھولنا, ادھر غدیر کو نہ بھولنا. پروردگار کعبہ میں بلایا تو دیوار میں رستہ دیا, لکیر باقی ہے,
یا رسول اللہ ادھر آپ نے اعلان کیا علی کا بازو بلند کر کے وہ غدیر باقی ہے، یہ پلانوں کا منبر بنا کے علی کا بازو بلند کر کے اعلان کیا غدیر بھی باقی ہے، لکیر بھی باقی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا محمد مصطفیٰ نے فرمایا قیامت تک کے لیے میں نے یہ پیمانہ مقرر کر دیا ہے، جس کی ماں نیک ہوگی، باپ ایک ہوگا، وہ نہ لکیر بھولے گا نہ غدیر بھولے گا۔ نہ لکیر بھولے گا نہ غدیر بھولے گا۔ پروردگار علی کو اتنا بلند بنایا، فرمایا میں نے علی کو جب ہر جگہ پہ علی پایا تو میں نے علی کا نام ہی علی رکھ دیا۔ میں کہتا تمہیں کیا خبر کہاں کہاں ہے علی، جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں ہے علی۔ ادھر صفات محمد تو ادھر صفات خدا، ان نفیس حجابوں کے درمیان ہے علی۔ علی سے کبھی کسی کو علی سے نہ ملانا، اس لیے کہ علی سمجھ میں آنا چاہے تو کمبر جیسے غلاموں کی سمجھ میں آ جاتا ہے، نہ سمجھ میں آنا چاہے تو دنیا کے اماموں کی سمجھ میں علی نہیں آتا۔ اس لیے کہ علی کو کسی نے دیکھا تو عین اللہ ہے، کسی نے کہا علی وجہ اللہ ہے، کسی نے کہا علی لسان اللہ ہے، کسی نے کہا علی کا کلام کلام اللہ ہے، جناب پیغمبر نے کہا علی میرا آقا ہے، سلیمان نے کہا علی میرا مولا ہے، حسنین نے کہا علی ہمارا بابا ہے، جناب سیدہ نے کہا علی میرا شوہر ہے، کعبہ نے کہا علی میرا گوہر ہے، پیغمبر نے فرمایا علی میرا بھائی ہے۔ مسلمانوں کے امام شافعی نے زندگی کے آخری لمحے میں کہا مات شافعی اور لیس یدری ام رب علی جن ام رب اللہ، میں شافعی مرتے مر گیا مگر نہیں پہچان سکا جلیل اب ہے یا علی۔ یا علی رب، علی کو مولا اپنی مرضی نہیں کہتا، علی کو مولا اللہ نے منوایا۔ غدیر میں نبی نے علی کا ہاتھ بلند کیا۔ میں کہتا ہوں مجھے دکھاؤ کوئی ایسی جگہ جہاں پہ علی نے نبی کا ساتھ چھوڑا ہو۔ جنگ اور اسلام کی پہلی جنگ ہے، ٹائم بالکل مختصر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ٹائم کے اندر ہی حاضر کلوز کی جائے، لیکن آخری بات اس کے بعد جشن اختتام، پہلی جنگ جنگ بدر ہوا کیا؟ جب کفار مسلمانوں کے مقابلے میں آیا نا تو انہوں نے آ کے اپنے عزا کو آگے رکھا، بت کو رکھا اور انہوں نے کہا ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ مسلمان گھبرائے ہوئے پیغمبر کے پاس گئے، یا رسول اللہ عزا، فرمایا کیسا عزا؟ یا رسول اللہ، انہوں نے کہا ہے ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ پیغمبر نے مسکرا کے علی کی طرف دیکھ کے کہا یا علی مسلمانوں میں اطمینان پیدا کر، مسلمانوں میں اطمینان پیدا کر۔ اب تعلیم کہتی ہے کہ ابو طالب کا شریف خون چلا، ایک ٹیلے میں کھڑے ہوئے اپنے سارے جسم کا خون اپنے چہرے پہ لیا اور اعلان کیا کہ تم نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں۔ ابو طالب کی شریف خون نے دیکھ کے کہا اللہ مولانا لا مولاکم، ہمارے پاس اللہ مولا ہے تمہارا مولا نہیں ہے، ہمارا اللہ مولا ہے تمہارا مولا نہیں ہے۔ اور یقیناً کافروں کا کوئی مولا ہوتا ہی نہیں، کافروں کا کوئی مولا ہوتا ہی نہیں۔ ادھر علی کی زبان سے اللہ کے مولا ہونے کا نعرہ نکلا، یہ آواز گزر گئی میرا نبی ان کافروں کے سامنے اس نے میرے مولا ہونے کا نعرہ لگایا ہے۔ غدیر کے مقام پہ علی کا بازو بلند کر کے اگر یہ اعلان نہ کروایا من کن تو مولا ہو فاز علی اور مولا، مجھے اللہ نہ کہنا یا علی کے مولا ہونے کا نام اللہ نے لگایا اور اللہ نے علی کو بنایا۔ بندے کہتے ہیں ہم نبی جیسے ہیں، قبولہ والوں میں نے اپنی پوری لائف میں ایسا بندہ ہی نہیں دیکھا جس نے کہا میں علی جیسا ہوں، میں علی جیسا۔ کیوں؟ اسے پتا تھا نبی رحمت للعالمین ہے، معاف کر دے گا۔ اگر علی کو اپنے جیسا کہہ دیا نا تو یہ اللہ کا شعر ہے، اللہ کا شعر ہے۔ آؤ تمہیں یہیں پہ دکھا دیتا ہوں، آپ جو حج پہ گئے ہیں وہ بہتر مقام سمجھتے ہیں، بڑا شوق ہے گورنمنٹ آف سعودیہ کو امارات بنانے کا، بڑا شوق۔ انہوں نے وہ گھر گرایا جس میں رسول رہتے تھے، وہ گھر بھی گرایا جس میں جناب سیدہ رہتی تھی، وہ گھر بھی گرایا جس میں جناب حسنین رہتے تھے۔ میں کہتا ہوں تو نے ہر گھر گرایا، ہمت ہے تو وہ گھر گرا جس میں علی آئے تھے۔
वाह وہ گراج میں علی آئے تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی علی کو کیا مٹاتے، ان سے تو لکیر نہیں مٹ سکتی، वाह بڑی کوشش کی کہ کسی طرح یہ لکیر مٹ جائے، بڑے بڑے انجینئر بلائے گئے، وہ دیوار میں وہ بھر کے ہٹتے تھے، دیوار پھٹ جاتی تھی، वाह بڑے بڑے انجینئر آئے، انہوں نے کہا کہ ہم پیسہ لگا لگا کے تھک گئے ہیں مگر یہ لکیر نہیں مٹتی، میں کہتا ہوں پیسہ لگا لگا کے تھک جانے والوں کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ آج کے بعد علی کے ملنگوں کو کوئی دھمکی نہ دی کر، اس لیے کہ جب تم سے 1400 سال میں لکیر نہیں مٹ سکی، علی کے فقیر کیسے مٹ جائیں گے؟ علی کے انہوں نے کہا جی اچھا ہم تو پیسہ خرچ کر کے تھک گئے، لکیر مٹتی نہیں۔ جو اس کا انجینئر تھا نا، اس نے کہا یار ذرا مجھے اس کعبہ کی ہسٹری بتاؤ، اس لکیر کی ہسٹری بتاؤ۔ انہوں نے کہا جی 13 رجب کو اس کعبہ میں علی آئے تھے، 13 رجب کو اس کعبہ میں علی آئے تھے، اس دیوار میں رستہ دیا تھا، یہی سے فاطمہ بنت اسد داخل ہوئی تھی اور علی کعبہ میں آئے تھے، اس نے اپنے عملے سے کہا چلو چلیں، جسے اللہ بنائے اسے ہم نہیں مٹا سکتے، جسے اللہ بنائے اسے ہم نہیں مٹا سکتے۔ میں کہتا ہوں یاد رکھنا اور زمانے والوں، جب تم لکیر نہیں مٹا سکتے تو 1400 سال کے بعد علی کے ملنگوں کو کیسے مٹاؤ گے؟ زمانہ تھک گیا، لکیر نہیں مٹ سکی، میں کہتا ہوں تم تھک جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ علی تب بھی علی تھا، علی ابھی علی ہے، علی قیامت تک علی رہے گا، اور میں کہتا ہوں دنیا سے ڈر کے علی علی کرنا نہ چھوڑنا۔ اس کی وجہ یہ ہے جب 1400 برس کے بعد دنیا یزید کو رضی اللہ کہنے سے نہیں ڈرتی، ہم علی کو مولا کہنے سے کیوں ڈرے؟ اور ہاتھ کر کے مل کر آ رہا ہے علی